کیا آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مانتا؟ کیا وہ آپ سے دور ہوتا جا رہا ہے؟ یا کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ سے محبت کی بجائے غصہ یا نفرت محسوس کرتا ہے؟ اگر ہاں تو ہو سکتا ہے کہ مسئلہ بچے میں نہیں بلکہ ہماری کچھ عادتوں میں ہو۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کی آنکھیں کھول سکتی ہے، کیونکہ ہم بات کریں گے ان 8 غلطیوں کی جو ہم خود کرتے ہیں اور پھر شکایات بھی بچوں سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ's ولاگ۔ والدین بننا آسان لگتا ہے، لیکن ایک اچھا والدین بننا بہت مشکل ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری عزت کریں، ہماری بات مانیں، لیکن اکثر ہم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو بچوں کو ہم سے دور کر دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ صرف معلومات نہیں بلکہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے رشتے کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ جب بچہ ہر وقت ڈانٹ سنتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ سننا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ یا تو ضدی بن جاتا ہے یا اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، سختی وقتی خاموشی دیتی ہے، لیکن محبت ہمیشہ کے لیے دل جیت لیتی ہے۔ نمبر 2، دوسروں سے موازنہ کرنا۔ یہ جملہ کہ دیکھو فلاں کا بچہ تم سے بہتر ہے، یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ بچے کے دل پر چوٹ ہے۔ ہر بچے کی اپنی اپنی صلاحیت ہوتی ہے۔ آپ کا کام اسے پہچاننا ہے، نہ کہ اسے کسی اور جیسا بنانا۔ اس لیے اپنے بچوں کو کبھی دوسروں کے ساتھ کمپیریزن نہ کریں، کبھی ان کا موازنہ نہ کریں کہ فلاں کا بچہ تو بہت اچھا ہے، فلاں کا بچہ تو یہ کرتا ہے، فلاں کا بچہ تو وہ کرتا ہے، اور آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے جملے جو ہیں وہی بچے کو ذہنی طور پر بہت ہی زیادہ ڈپریس کر دیتے ہیں، اور بچہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میں کبھی بھی کچھ اچھا نہیں کر سکتا، شاید میرا فلاں دوست یا مما جس کی مجھے مثال دے رہی ہیں وہ زیادہ اچھا ہے اور میں اس سے بہتر نہیں ہوں۔ اس سے بچہ جو ہے وہ آپ کا ذہنی طور پر بہت ہی زیادہ ویک رہ جاتا ہے۔ نمبر 3، بچوں کی بات نہ سننا۔ اکثر ہم مصروف ہوتے ہیں اور جب بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، بعد میں بات کرو۔ یہ بعد میں کبھی نہیں آتا اور بچہ سیکھ لیتا ہے کہ اس کی بات اہم نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے دل کی بات کرے تو آج ہی اسے سننا شروع کر دیں۔ جب آپ اس کی باتوں کو غور سے سنیں گے تو وہ بھی آپ کی بات کو غور سے سنے گا۔ اگر آپ اس کی باتوں کو اگنور کریں گے تو وہ بھی اگنور کرنا سیکھ لے گا۔ اس لیے بچوں کی باتوں کو لازمی سننا چاہیے۔ نمبر 4، ہر چیز پر روک ٹوک کرنا۔ بچوں کو ہر وقت کنٹرول کرنا انہیں گھٹن میں ڈال دیتا ہے۔ وہ خود فیصلہ کرنا نہیں سیکھ پاتے اور جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ حد سے زیادہ آزادی کی طرف بھاگتے ہیں۔ اس لیے انہیں سمجھداری کے ساتھ آزادی دے تاکہ وہ اعتماد کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھیں۔ نمبر 5، محبت کا اظہار نہ کرنا۔ کچھ والدین دل سے محبت کرتے ہیں مگر ظاہر نہیں کرتے، لیکن بچے دل کی بات نہیں رویہ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ انہیں گلے نہیں لگائیں گے، پیار نہیں کریں گے تو وہ محبت کہیں اور تلاش کریں گے۔ روزانہ چند لمحے نکالیں اور اپنے بچے کو احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ خاص ہے۔ بچہ آپ کا لمس جب محسوس کرتا ہے، جب آپ اس کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں تو بچہ دل ہی دل میں بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اور آپ کی محبت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میری والدہ یا میرے والد جو ہیں وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو وہ آپ کی اور زیادہ رسپیکٹ کرتا ہے، آپ کی اور زیادہ عزت کرے گا۔ اگر وہ آپ کا لمس محسوس کرے گا، اگر آپ اس کو دل سے پیار کریں گے، دل سے اس کو گلے لگائیں گے اور اس کے جو ہے وہ اپنا لمس اس کو محسوس کروائیں گے، محبت کا اظہار کریں گے، تو وہ جو ہے اس کا دماغ جو ہے وہ آپ کی طرف لگ جائے گا، وہ آپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرے گا۔ نمبر 6، سب کے سامنے شرمندہ کرنا۔ جب آپ بچے کو دوسروں کے سامنے ڈانٹتے ہیں تو آپ صرف اسے نہیں بلکہ اس کے اعتماد کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ وہ خود کو کمزور اور بے عزت محسوس کرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ عزت دیں گے تو عزت ملے گی، چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بڑا ہے، لیکن ہم جو ہے اگر عزت نہیں کریں گے تو عزت نہیں ملے گی۔ ہم بچوں کو اس سینس میں لے لیتے ہیں کہ بچوں کی عزت نہ بھی کی جائے، انہیں ہر وقت ڈانٹ ڈپٹا جائے یا کسی کے سامنے اس کو شرمندہ کیا جائے تو چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے بچے کی عزت نہیں کریں گے تو وہ دوسرے کی عزت کرنا کبھی نہیں سیکھے گا۔ ہم اپنے بچے کو عزت دیں گے تو دوسرے بھی آپ کے بچے کو عزت دیں گے اور آپ کا بچہ بھی دوسروں کی عزت کرنا سیکھ لے گا۔ نمبر 7، خود مثال نہ بننا۔ اگر آپ خود جھوٹ بولیں اور بچے کو سچ بولنے کو کہیں، اگر آپ خود غصہ کریں اور بچے سے صبر کی امید رکھیں تو یہ انصاف نہیں۔
بچے نصیحت سے نہیں بلکہ عمل سے سیکھتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے خود کو بدلیں۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ پہلے خود کو بدلیں۔ اگر ہم خود جھوٹ بولتے رہیں گے اور بچے کے سامنے اس طرح کی حرکات، اس طرح کا رویہ رکھیں گے جس میں جھوٹ بھی آ رہا ہو، جس میں جو ہے وہ غصہ کرنا بھی آ رہا ہو، اور ہم بچے پہ یہ امید رکھیں کہ اب بچہ جو ہے وہ ہمارا صبر کرنا سیکھ لے، تو ایسا نہیں ہے۔ جو ہم اپنے اعمال اس کو دکھائیں گے بچہ وہی کرے گا۔ بچہ ہماری منہ سے کہی ہوئی بات نہیں سیکھے گا، بچہ ہمیں عمل کرتا ہوا دیکھ کر سیکھے گا۔ اس لیے جو ہے وہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں اور خود کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں تاکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بھی جھوٹ نہ سیکھے۔ نمبر 8، بچوں کو وقت نہ دینا۔ آج کے دور میں سب سے بڑی کمی وقت کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی چیزیں، اچھے کپڑے یہی محبت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچے کو آپ کا وقت چاہیے، آپ کی توجہ چاہیے۔ روز تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھیں، اس سے باتیں کریں۔ یہی چھوٹے چھوٹے لمحے بڑے رشتے بناتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو لازمی وقت دیں، بچوں کو لازمی دیکھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے اور اس کی باتیں سنیں اور اس کی باتوں پر غور کریں کہ وہ کس راستے پر جا رہا ہے اور اس کی بات کو اہمیت دیں۔ تو بچہ جو ہے وہ آپ سے وقت مانگتا ہے، اس لیے اپنے کاموں کو سائڈ پہ رکھ کر بچے کو وقت لازمی دیں۔ آخر میں بس ایک بات دل سے سمجھ لیں کہ بچے ہمارے دشمن پیدا نہیں ہوتے، ہماری عادتیں انہیں ہم سے دور کر دیتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی عزت کریں تو انہیں ڈر سے نہیں، محبت سے جیتیں۔ آج ہی خود سے وعدہ کریں کہ آپ اپنے بچے کے دوست بھی بنیں گے، رہنما بھی، اور سب سے بڑی طاقت بھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سعدیہ's ولاگ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔